جناب رحمان عباس صاحب کی کتاب پر مذاکرہ منعقد ہونے جا رہا ہے، اور جس میں سرفہرست جناب پروفیسر شہزاد انجم صاحب وہ کہنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں جناب پروفیسر شہزاد انجم صاحب، جناب رحمان عباس صاحب اور جناب نوشاد صاحب، آپ سبھی سے درخواست گزار ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب رحمان عباس صاحب، جناب نوشاد صاحب اور پروفیسر شہزاد انجم صاحب، سابق صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ نعمان میں آگے آ جائیے، تھوڑا سا ہم غریبوں کا بھی چاہیے، آپ کی حالت دیکھنے سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ آگے کی سیٹوں میں تشریف رکھیں، بیٹھیں برائے مہربانی، تاکہ ایک خوبصورت محفل ہو جائے۔ میں بلا کسی تاخیر کے جناب نوشاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سیشن کو، جو ایک ڈسکشن ہے، بک ڈسکشن رحمان عباس صاحب کی تصنیف زندیق، اس پہ تبصرے کے لیے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جناب نوشاد آداب، میں نوشاد، میں بیسکلی میں اردو والا تو نہیں ہوں، میں پہلے ہی بتا دوں میں اردو والا نہیں ہوں۔ میں دلی وشودیالیہ میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، بٹ میرا اردو سے واسطہ اتنا ہے کہ میں اردو پبلک اسپیکٹ میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ تو اور رحمان عباس صاحب کی جو ناول میں نے ابھی جب آیا تو میں ان سے ریکویسٹ کیا کہ میں آپ کی ناول کا ہندی ترجمہ کرنا چاہوں گا، تو انہوں نے مجھے میرے ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا، اور میں کچھ حصہ اس کا ترجمہ کر ہی چکا ہوں۔ تو مجھے اس لیے سب سے پہلے میں اس جشن ادب انتظامیہ کمیٹی جشن ادب اور رحمان عباس سر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس محفل میں بولنے کا موقع دیا گیا۔ جیسا کہ آج کے اس سیشن کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے رحمان عباس سر کی ناول زندیق، اور اس موضوع پر اس ناول پہ بات کرنے کے ہمارے پاس دو بےحد خاص مہمان موجود ہیں، ایک خود ناول کے آتھر جناب رحمان عباس صاحب اور دوسرا جناب پروفیسر شہزاد انجم صاحب۔ آپ شعبہ اور جناب پروفیسر شہزاد انجم صاحب شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہیں۔ آپ کے مضمونوں اور کتابوں کی ایک لمبی فہرست ہیں، جن میں ریسرچ بک، مونوگراف سے لے کر ترجمہ تک شامل ہیں۔ آپ کچھ چنندہ کتابوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، مثال کے طور پر احتسام حسین تخلیقی نگار صاحب، اور ناصر افسانہ اور جوکی سید احتسام حسین، اور خواجہ الطاف حسین حالی۔ اس کے علاوہ آپ مختلف رسالوں کمیٹیوں سے لگاتار جڑے رہے ہیں۔ آپ اپنے نگرانی میں کم و بیش 50 ایم فل پی ایچ ڈی کروا چکے ہیں، اور آپ کی دوسری پہچان یہ بھی ہے کہ آپ کا جنم بہار کے گیا ضلع میں ہوا ہے، اور گیا آج پورے دنیا میں مشہور، جس کی مٹی نے سدھارتھ گوتم کو گوتم بدھ بنایا۔ سدھارتھ گوتم سے گوتم بدھ بننے کا سفر ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ صحیح معنوں میں تعلیم، تربیت اور تیاگ کیا ہے۔ دوسرا، جناب رحمان عباس صاحب، آپ 9 کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں 5 ناول ہیں۔ آپ کا پہلا ناول نخلستان کی تلاش جو 2004 میں شائع ہوا تھا، جو ممبئی بم دھماکوں اور بابری مسجد کی شہادت کے پس منظر میں محبت کی انوکھی کہانی بیان کرتا ہے۔ آپ کی دوسری ناول ہے ممنوع محبت کی کہانی، جو 2008 میں شائع ہوا۔ ٹھیک ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن بہت بہت شکریہ آپ نے مطلب ہم لوگوں کا اسٹڈی کر کے آئے ہو جس طرح سے یونیورسٹی میں آتے ہیں، لیکن یہ بالکل دوستوں کی محفل ہے، اور لیکن اس ناول کے سر میں شروعات میں اس چیز شروع کرنا چاہوں گا کہ ناول کا جو ٹائٹل ہے زندیق، اور زندیق کا ڈکشنری میننگ دیکھیں تو زندیق کا معنی جو مجھے لگی صحیح میں جو خدا میں اور بھگوان میں یقین نہ رکھتا ہو، یا اس کو نان بلیور ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن زندیق کا ایک اپنا ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہے۔ اور زیادہ بہتر رحمان سر سے ہی میں پوچھوں گا کہ زندیق آپ نے اس ناول کا نام کیوں رکھنا پسند کیا، لیکن زندیق کے اندر جس طرح کے موضوع کو شامل کیا گیا ہے، اس طرح سے اس کو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ادبی کاکٹیل ہے،
جس میں ہر طرح کی چیزوں کو شامل کیے ہیں. خاص کر آج کے جو پس منظر میں جس طرح مدعے ہمارے پولیٹکس کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے, اور اس کے لیے تو میں ایک لائن مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بہت فیمس ہے خاص سوشل سائنس میں, کہ ضرور اس پیالے میں زہر نہیں رہا ہوگا ورنہ سقراط تو کب کا مر گیا ہوتا. اور اس دور میں اگر رحمان عباس صاحب نے ایسے موضوع پر کتاب لکھا ہے, زندگی کے کتاب میں پڑھا چکا کتاب کے پچھلے کور پہ یہاں پہ بھی سر نے ایک جرمن کے کنسنٹریشن کیمپ کی ذکر کیا انہوں نے. تو جرمن کے کنسنٹریشن کیمپ پہ ہالی ووڈ سنیما کا ایک پرسنگ مجھے یاد آتا ہے. ہالی ووڈ سنیما کا ایک پرسنگ ہے کہ وہاں کے کنسنٹریشن کیمپ میں ایک جلاد ہوتا ہے, یا کہیں کہ وہاں کے جو چیف ہوتا ہے اس کیمپ کا, تو اس کیمپ میں وہ ہر دن کسی نہ کسی کو موت کی سزا, کسی کو کچھ نہ کچھ مارتا ہی ہے. ایک دن اس کا یوم پیدائش کا موقع ہوتا ہے اس جلاد کا. تو اس جلاد نے اس یوم پیدائش کے موقع پہ کہتا ہے کہ آج میری خوشی کا دن ہے, میں چاہوں گا کہ کچھ میں اس کے آنکھ میں, اس جلاد کے آنکھ میں ایک آنکھ بیماری کا ایک آنکھ پتھر کا تھا. تو کہا کہ آج میں وہ کرتا ہوں اپنے قیدیوں کے بیچ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس میں سے جو مجھے بتا دے گا کہ میرا آنکھ کون سا پتھر کا ہے اور کون سا نیچرل ہے, تو میں اس انسان کو معاف کر دوں گا اور اس کیمپ سے باہر کر دوں گا. تو پھر محفل میں سارے قیدیوں کو بلائے گا اور سامنے انہوں نے یہ بات رکھی کہ بتاؤ کہ اس میں سے کون سا آنکھ میرے پتھر کا ہے کون سا. اس میں بتایا اس میں جرمن کی ڈاکٹر تعریف کر دے گا. جرمن کی ڈاکٹر نے اس طرح کا آنکھ بنایا ہے کہ پتہ نہیں چل پاتا کہ کون سا آنکھ پتھر کا ہے اور کون سا اوریجنل ہے. تو اس میں ایک قیدی نے سیدھا کہتا ہو کہ سر آپ کا جو داہنا آنکھ ہے وہ پتھر کا ہے. تو یہ ریئلٹی تھا. تو اس نے چونکا اور کہا کہ ایسا کیسے پتا چلا کہ داہنا آنکھ ریئلٹی کا ہے. تو اس قیدی نے کہا کہ جو آپ کے داہنے آنکھ میں اس میں آپ کی غرور, آپ کی نفرت, آپ کے جو بائیں آنکھ میں غرور, نفرت اور یہ سب کچھ دکھ رہا ہے, لیکن داہنے آنکھ میں آپ کے وہ محبت اور آپ کو جو وہ سب چیز دکھ رہی ہے. تو آپ اس کا کہنے کا یہ تھا کہ آپ کے ہٹلر کے اس نفرت بھری اس سے اس پتھر بھی تھوڑی دیر کے نرم ہو گیا, لیکن آپ کی جو داہنا ہو گیا اس کو شرم نہیں آیا پتھر سے. تو اس پورے ناول میں جرمن کے اس ہسٹوریکل کنٹیکسٹ کے مد نظر یہ ہندوستان اور پاکستان کے ملک میں جو مائنورٹی ہے, مائنورٹی کے ساتھ کیا پریشانیاں اس کے پسندے میں اپنی پڑے, یعنی پورے ناول کا مدعا ہے اس کے اندر. تو اب سر میں اسی کے ساتھ چاہوں کہ آپ یہ کہیں. خالد بھائی, ممان بھائی, رضوان بھائی, دوستوں, میں جانتا ہوں ہم جو اردو کلچر سے آئے ہیں ہماری اپنی سینسٹیوٹیز ہیں کچھ لیکن نوشاد صاحب سے میرا جو تعارف ہوا تو مجھے خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے دلچسپی پر بیان کی ناول کے ترجمے میں. اور میں اور شہزاد بھائی ناول پر بات کرنے والے تھے تو رنجیت نے کہا کہ ایک اسپیس ہے کہ میں اس کو استعمال کیا کر, تو مجھ سے نام پوچھا تو میں نے کہا کہ کر سکتے, نوشاد کر لیں گے اس میں. تو نوشاد نے مجھے منع کیا تھا, کہا تھا کہ ابھی میں اردو والوں کے بیچ میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا کہ کیوں؟ تو بولے اردو والے تلفظ کو لے کے کافی سینسٹیو ہے, خاص کر شین اور زے اور اس طرح کے. میں نے کہا میں جانتا ہوں اردو والوں کی سینسٹیوٹی, اور ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں اس میں جن کو یہ برا لگے, لیکن اس وجہ سے تمہیں دور نہیں رہنا ہے. پروننسیشن شوڈنٹ بی اے بیریئر بٹوین یو اینڈ اردو. آپ اردو کا جو لٹریچر ہے اس کو ہندی میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں, یو آر ٹرائنگ ٹو سرو. ممکن نہیں ہے کہ آپ کی اردو ان لوگوں کی طرح ہو جو اردو گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوں. تو تلفظ کو جواز بنا کر کم از کم میں یہ فیصلہ نہیں لے سکتا تھا کہ آپ بالکل گفتگو کا حصہ نہ بنے. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ بات تو نہیں ہو سکتی. ان کو پتا تھا کہ ان کا تلفظ کا ایشو ہے اور اردو کمیونٹی کی سینسٹیوٹی بھی یہ جانتے تھے. اور میں نے لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ نہیں, آؤ, یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کریں.
थोड़ा बिंदास होना पड़ता है, रिस्क ले, और तुम सीखोगे, तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हें पता चलेगा, जो तुम्हारे यार दोस्त बनेंगे उर्दू वाले, उनमें से 2-4 मुमकिन है तुम्हारे लाइफ टाइम दोस्त बन जाए, और फिर वो तुम्हें गाइड करें, और अगर तलफ़्फ़ुज़ के कुछ 2-4 इश्यूज हैं तो वो हल हो। इस तरह तुम्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा और मिलना चाहिए नए लोगों को। तो इस तरह से मैंने उन्हें कहा कि आप भी इसमें आना, और हम लोग गुफ्तगू में हिस्सा भी लेंगे, कुछ सवाल तुम भी पूछ सकते हो। तो ये इस तरह से मैंने चाहा कि एक ऐसे शख्स को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करूं जो उर्दू का फिक्शन हिंदी में करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है। हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस के रिसर्चर हैं, लेकिन उर्दू से भी मोहब्बत करते हैं और उर्दू लिटरेचर को दूसरी ज़बानों में लेके जाना चाहते हैं। सो आई सेड इट्स वेलकम। तो वो पहली बात थी। जिंदगी तो उसको मैं जिंदगी कहता हूँ, आप जैसा चाहे वैसे कहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज मेरी उर्दू तो मातृ ज़ुबान है नहीं, तो इसलिए मेरी वो सेंसिटिविटी उस तरह से नहीं है। तो लेकिन जानते सभी हैं कि लफ्ज़ ये जिंदगी दूसरी ज़बान से आया है, अरबी में भी नहीं, अरबी का भी लफ्ज़ नहीं है खालिस। और लेकिन अब्बासिया खिलाफत के दौरे उसके टेन्यूर में इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए किया जाता था। जिस तरह हमारे यहाँ सेडिशन के चार्जेस लगते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, या आप कोई ऐसी बात कह दे जो हुकूमत के मिजाज या उसकी पॉलिसी के खिलाफ हो, तो आपको जिस तरह से हरास कर किया जाता है अंडर सेडिशन, उस तरह के एक ज़माने में जिंदगी करार दिया जाता था लोगों को। ये कहा जाता था कि मज़हब की जो फिलॉसफी है या मज़हब में जिस तरह से एतक़ाद होना चाहिए, ये उसको नहीं मानते हैं, उसके बरखिलाफ हैं, उसके मुखालिफ हैं। या कुछ लोगों को भी जिंदगी करार दिया जाता था जो मजहबी मतून की ऐसी तशरीह करते थे जो असल से अलग हो। तो इस तरह का बहुत सारा उसका सफ़र रहा है इस लफ्ज़ का। लेकिन आमतौर पे आज के ज़माने में हम इसका इस्तेमाल एक ऐसे शख्स से लेकर सकते हैं जो मज़हब की मुबैना तारीफ जो हो उस पर एतक़ाद ना रखे, या मज़हब की ऐसी तारीफ करना चाहे जो मज़हब की पहले से मौजूद तारीफ से अलग तारीफ हो। ऐसे शख्स को भी हम आज के ज़माने में ज़िंदगी कहते हैं। तो ये बेसिकली इस लफ्ज़ का पस मंज़र था। अब रही बात, एक और बात इसके बारे में, ये नॉवल लिखने के लिए मुझे रिसर्च फंडिंग हुई थी जर्मनी की तरफ से, और वो भी एक इत्तफाक या वाक़या था कि मुझे एक ईमेल आया और उसमें कहा गया था कि अगर आपको रिसर्च के लिए अप्लाई करना है। मैंने सोचा उर्दू नॉवल के लिए क्या मिलेगा, तो मेरे दिमाग में ये बात थी नहीं कि उर्दू में नॉवल लिखने के लिए ग्रांट, लेकिन मैंने कहा कोशिश करते। तो मैंने एक समरी बनाई, उसकी गाइडलाइन के हिसाब से 2-3 सफ़े लिखने थे और लिखकर भेज दी। और वही मेरे जो नॉवल का कंपैरेटिव स्टडी करनी थी मुझे कि नाज़िज़्म का जो उरूज हुआ यूरोप में, वो इब्तदाई 30 साल किस तरह से थे, और इब्तदाई 30 सालों में हिटलर का इक़्तिदार तक पहुंचना, उससे पहले के जो 30 साल थे, उन 30 वर्षों में यहूदियों के खिलाफ किस तरह से सारे टूल्स इस्तेमाल किए गए उन्हें बिल्कुल अपने माशरे से हाशिए पर लाने के लिए। और उनके कत्लेआम जब उनका हुआ तो लोगों के दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं बची थी। तो उस तरह का माशरा किस तरह एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्रिएट करती है जहां पर आपकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। अगर आपको आपकी इमारत से बाहर निकालकर आप उन लोगों के दरमियान जिनके साथ आप पिछले 20-25-30 वर्षों से रह रहे हैं, अगर आपका कत्ल कर दिया जाता है तो बिल्डिंग की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पड़ोसियों को इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये जो इंसानी रिश्ते हैं या इंसानों का आपस में जो करीब का रिश्ता होता है, कैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लोगों को मजहब के नाम पर, नस्ल के नाम पर इतना तकसीम कर देती है कि फिर एक कौम की या एक रिलीजियस आइडेंटिटी की जिंदगी की कोई मानी नहीं बचते हैं किसी पूरी कंट्री में। और यूरोप में यही हुआ था। तो वो मुझे स्टडी करना था और कुछ कंसंट्रेशन कैंप जाना था। ये आइडिया मुझे उस वक्त क्लिक हुआ जब मैंने एक बार अखबार में पढ़ा कि हमारे यहाँ जो जिनकी नेशनैलिटी प्रूफ नहीं होती है उन्हें रखने के अलग से कंसंट्रेशन कैंप बनाया जा रहा है, डिटेंशन कैंप कहते हैं। तो हिटलर के ज़माने में पहले डिटेंशन कैंप ही कहा गया था। तो ये और उसमें पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सबसे पहले रखा गया था। यहूद तो बाद में आए, लेकिन शुरू में जो हुकूमत की उस पॉलिसी के खिलाफ थे, जिसमें कम्युनिस्ट थे और पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, उनको सबसे पहले इस तरह के कैंप्स में रखा गया। और बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता और उसकी कैटेगरीज बढ़ी, जिसमें जिप्सीज जो वहाँ के थे या वो तमाम अक़वाम जिनके बारे में जर्मन कौम का ये ख्याल था कि इनकी नस्ल जर्मनी की प्योर नस्ल के लिए थ्रेट है, इस तरह का सारा। और फिर होमोसेक्सुअल्स के लिए और माजूर अफराद, उन सबको, क्योंकि वो उनकी माशरे को जरूरत नहीं थी इस तरह हिटलर की। तो वो सारा तो मैंने फिर
फ्रांस में और पोलैंड में और ऑस्ट्रिया में जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं उनको देखने का मतलब ये था कि हालांकि आप कह सकते हैं कि इन्हें तो आप घर बैठ के भी देख सकते हैं आजकल सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन नहीं, आप जब गैस की भट्टी के सामने खड़े रहते हैं, तस्वीर के सामने खड़े रहना और उस जगह पे खड़े रहना तो अलग चीजें हैं। आप उस जगह जाते हैं जहां पर लोगों को कत्ल करने से पहले उनको वॉशरूम बना हुआ है। आप उस जगह जाते हैं जहां पर खवातीन के बाल उन्हें कत्ल करने से पहले काट कर रखे जाते थे ताकि बाद में उन्हें उनका इस्तेमाल किया, तिजारती इस्तेमाल किया जाए। छोटे बच्चे, उनके सारे कपड़े, उनके सारे खिलौने, जब आप उन जिन चीजों को महफूज रखा गया है उनको देखते हैं तो आपको एक अलग तरह का गर्व महसूस होता है जो आप डेफिनेटली पिक्चर से नहीं होता है। वो कमरे जहां पर लोगों को इस तरह जलाया गया कि उन कमरों की सारी दीवारों पर आज तक वो उसकी राख लगी हुई है, उसकी मिट्टी का एहसास होता है, स्मेल फील होता है उसको। तो जो बर्बरियत हुई है दुनिया में और आज से 70-80 साल वर्षों पहले हुई है, तो और ये मसला मेरे लिए यही था कि ये प्रॉब्लम तो इंसान का है। वो यहूदी भी इंसान है, जूस भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान, सब इंसान है, एक ही नस्ल है, एक ही स्पीसी है जमीन पर। और आदमी बुनियादी तौर पे किस तरह जाबिर और काहिर हो सकता है, उसकी स्टडी करनी थी और ये उसका पैटर्न था। इसलिए सर ये उसका बैकग्राउंड नॉवेल का यही था। अब आपको कोई सवाल मैंने बैकग्राउंड नाम का और किताब का अब आप इनसे कह सकते हैं कि मैं तो सर वैसे मैंने निजामत खुद भी अच्छी कर लिया था। सर मैं यही कहूँ कि जैसे पता नहीं सर, छोटा सा मेरा सवाल है कि इसका जिंदगी का जो डिक्शनरी मीनिंग है उसका मान होता है इन सारी महाज इत्तेफाक है कि इसका पेज अपना पे देखते 786 पेज है, इसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ये इंतहाई वाक़यात नहीं। मैं जब पढ़ रहा था तो ये क्या हुआ, ये हमारे इजहार नदीम जो पब्लिशर हैं, इन्होंने एक दिन फोन करके बताया कि भाई उसकी जो टोटल साइज बन रही है वो 785 करते हैं, बिस्मिल्लाह हो जाएगा। अब ये ऐसा एक बिल्कुल लतीफे के तौर पे दो दोस्तों में होता है, तो मैंने कहा ठीक है। वो उसने एक पेज फिर उसको ऐड कर दिया आगे वाला और वो 786 होगा। इसमें कोई मतलब इट्स नॉट प्लानिंग एट ऑल, ये इत्तेफाक था। और खालिद पे आप जानते हैं उसका मिजाज, हमारे पब्लिशर का जो हम दोनों का मुश्तरका दम है तो ये उसमें होता है, पब्लिशर की अपनी एक साइकी होती है, अपना एक दिमाग होता है वो। तो हमने कहा कि ठीक है ये हो गया है, कीमत पर बात हुई, 800 रुपए रखने, 800 क्यों रख रहा, जितने सफ़े हैं उतनी रखो, कायदा ये है, चलो ठीक है। उस तरह वो उसमें बहुत कोई उसमें मजहबी इंटरप्रिटेशन नहीं था, लेकिन ऐसी 2-4 चीजें रखनी चाहिए ताकि जो आपके हरीफ हैं उन्हें भी तो कुछ मिले ना, कुछ ऐसी चीजें उनको भी तो मिलनी चाहिए जिनसे वो अपना गुबार और अपना क्या करेंगे, सफेद हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें उनके भी काम आती है, मत में भले आए ना आए। मैं बहुत खामोशी से रहमान अब्बास का आपको सुन रहा था, और ये मेरे बड़े पसंदीदा फनकार हैं, बड़ा ताल्लुक भी है। और ताल्लुक हो और कोई नॉवल निगार बैठा हो और उसके सामने उसके नॉवल पर गुफ्तगू की जाए तो मुश्किल पैदा होता है। जाहिर बात है कि इस नॉवल को मैंने पढ़ा और इससे पहले भी इनके कुछ नॉवलों को मैंने पढ़ा है। और पहले जो नाम जिंदगियत पर मैं गुफ्तगू करूँगा कि होता ये है कि जो शख्स इस्लाम मज़हब का हो लेकिन वो इस्लाम की बातिल जो है ताबीर करे और उस पर जो है वो तमाम बातों को नकार दे और उस पर वो अमल करे, वो ज़िंदगी। अब इन्होंने ज़िंदगी का जो नाम रखा है तो इसमें सनाउल्लाह हैं, ये जो भी हैं तफसील से बात करूँगा। एक बात जो इन्होंने कही 786 वाली 786 वाली, ये मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती है क्योंकि इसका काफ़ी चर्चा है, इसका जो है इसका काफ़ी चर्चा है। वह 786 सफ़े हैं, 786 रुपये कीमत है और लोग इस पर भी गुफ्तगू भी हो रही है और मज़ा भी हो रहा है। लेकिन चलिए बातों आइए सीधे सीधे नॉवल पर। ये मसला ये है कि ये हमारा जो 21वीं सदी है, ये बिला शुबा जो है उर्दू में नॉवलों का ये की सदी है। गुज़श्ता 20-22 साल को देखते हैं कैसे कैसे नॉवल आए
کئی چاند تھے سر آسمان سے شروع کیجیے، پھر خواب شراب ناول آیا ہمارے سامنے، کہانی کو سناؤ بتاشا، آج جاوید صاحب بیٹھے میں لگاتار 3 ناول، موتی کتاب، نعمت خانہ، ربیع خنجر پانی میں نہایت عمدہ ناول، یہ رضوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خودکشی نامہ، اور بھی جتنے ہی لوگوں نے صدیق عرب کا ناول آیا اور پھر دوسرے لوگوں کا بھی ناول آیا، یہ سبھی ناول میں ملا پڑا ہے۔ لیکن مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ رحمان عباس کے اس ناول پر۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ناول کو پڑھتے وقت مجھے عینی آباد یاد ہے۔ رحمان عباس نے مضمون لکھا ہے آپ کی شادیات کو، اور اس میں انہوں نے تاریخ اور تہذیب وغیرہ کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے ان باتوں سے زیادہ تکرار کرتے ہیں، اور اس طرح کے ناولوں میں چیزیں لکھی گئی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنسی موضوعات پر لکھتے ہیں، کچھ لوگ سماجی موضوعات پر لکھتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ناول ایک طرح سے کاکٹیل ہے، اور وہ کاکٹیل اس لیے ہے کہ اس میں آپ دیکھیے گا کہ صاحب ایک طرف جو ہے محبت جو ان کے ناولوں کے مرکز میں ہے، اور اس کے بعد جنس، وہ سلسلہ دراز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سیاست، 3 جو ہے یہ کہیے کہ اس کے مرکز میں ہے۔ ایک ثناء اللہ جو ہے کس طرح سے وہ فوجی رہتے ہیں اور ابتدائی زندگی کس طرح سے شروع ہوتی ہے، کس طرح سے ان کی ملاقات انیتا سے ہوتی ہے، اور ان کے والد ظفر رحیلہ ہوتے ہیں، یہ پوری کہانی چلتی ہے، اور پرسنہ سے کیسے آپ ملاقات ہوتی ہے، وہ کون سی پرسنالٹی ہے، اور پھر اس میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، ہوموسیکسولیٹی، اور کچھ چیز انہوں نے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو حلقوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، رحمان میں بالکل کہہ میں نوٹ کیا ہے، بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں کہ بھائی اب یہ متبادل جنسیت پر انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے، اب انہوں نے میجک مشروم کو انٹروڈیوس اپنے ڈھنگ سے کیا ہے، اب انہوں نے ٹوائس ڈور، ان سب کو لکھا ہے، اور ان سب کو ہم پڑھتے جاتے ہیں، لیکن درمیان میں جو ان کی فکر اور جو ان کا فلسفہ کئی اقتباسات میں نوٹ کیے ہیں، جو نشان لگایا ہے، وہ اس طرح سے آتا ہے کہ اسے معلوم بھی ہوتا ہے ایک فکری آدمی ہے، اور عینی آپا کا معاملہ یہ تھا کہ تہذیب اور تاریخ اور نظمیں اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں، اور نظم اور یہ کیونکہ نثر کی فلو ہے، نثر میں یہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے یہاں جو کردار جو آتے ہیں وہ ایک پاورفل کردار ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو بہت اہم کردار ہے، پرسنہ شاید نام اس کا نا، اور وہ جو ہے 135 صفحے میں اس کا انتخاب کرتا ہے، اور ناول جو ہے 750 صفحے، لیکن وہ کردار ایسا ہے کہ وہ ہماری طاقت ہے، اسی طرح سے مقبول بھی ہے، اور یہ دوسری سائڈ معاملہ، تو یہ ایک جو سیاست کا جو معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے رضوان صاحب، میں آپ سے خاص طور سے کہوں گا، آپ اجازت کیجیے کہ کئی جگہ ذکری فساد ہے اور دوسرے فساداتی معاملات ہیں، اور انہوں نے بہت ہی کھل کے اس کا اظہار کیا، اور ان نے مقامات کا نام بھی لکھا ہے، مشرقی دلی میں جو کچھ بھی ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگر اس ناول میں تحلیل کر کے رکھا اور اس طرح سے ہمارے سامنے آتا تو وہ زیادہ جو ہے اس کے اندر کسی چینی اگر کھل جاتی ہے اور دو شربت میں زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے طور پر اس میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، 1-2 پوائنٹس اور جو میں نے نوٹ کیے ہیں میں خاص طور سے اور یہ کہ ایک یہ ذرا معاملہ ہے کہ یہ انہوں نے ہند و پاک کے اقلیتوں کی جو درپیش جو سنگین خطرات ہیں، اور یہاں کی اقلیت کو یا وہاں مباحثہ ہے، گفتگو ہوتی ہے، یہاں کی اقلیت کن مسائل سے دچار ہے، صرف یہاں کے نہیں، پاکستان میں جو اقلیت وہ کن مسائل سے دچار ہے، اس پر یہ تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ نازی فلسطینیت نسل پرستی کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی ہی ہے، اور بہرحال اتنا تو ہے کہ یہ ناول جو ہے ایک روایتی بندھنوں کو توڑ کر ایک نئے ڈھنگ سے ہمارے سامنے یہ ناول آتا ہے، اور اس میں ریڈیبلٹی ہے، پڑھا ہے، ایک بار اگر ناول پڑھنا شروع کریں تو ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں، ہمیں یہ ناول جو ہے پڑھا دیتا ہے، یہ بڑی خوبی ہے، اور اس کی زبان بھی اچھی ہے، جو عام طور پر ایک مضمون پڑھ رہا تھا عامر حسینی، جس کا مضمون تھا، انہوں نے کہا کہ ایک بار اس کو اور دیکھ لیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زبان بھی بہت اچھی ہے، اور کئی کے نقطے ہیں، اگر 1-2 منٹ کا مجھے موقع دیجیے آپ کو کام کے سامنے میں 1-2 منٹ ہے نا، صفحہ نمبر کہ یہ 22 میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسی ناول سے میں پڑھ رہا ہوں ذرا سا، دیکھیے سر کس طرح سے یہ اپنے خیالات سے کس طرح سے اظہار کرتے ہیں۔
اس نے خوف کے بارے میں کچھ دیر سوچا. آدمی اور خوف کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ خوف کیسے سیاسی اور مذہبی حیثیت میں تبدیل ہوتا ہے؟ خوف کس طرح خونخوار خودکش بمبار کی پیدائش کا سبب بن سکتا ہے؟ خوف کس طرح خفیہ تنظیمیں پیدا کرتا ہے اور کس طرح شناخت کے بحران میں آدمی کو مبتلا کرتا ہے؟ سگریٹ پیتی ہوئی اس کے ذہن میں آیا کیا خوف خدا کا واحد کارگر ہتھیار ہے؟ یہ اور کس طرح سے ایک اور سفر نمبر 27 پر انیتا کے والد رویش کمار ڈیہرادون کی مدد شخصیت تھے. دادا اشوک کمار پولیس فورس سودوش ہوئے تھے. اشوک کمار جس دن ریٹائر ہوئے کہتے ہیں اس دن وہ اپنے والد مانس کمار کو یاد کر کے دیر تک اداس رہے. بھیگی آنکھوں سے ان کا ذکر کرتے رہے. مانس کمار فراق رنگپوری، علی صدر جعفری، مشہور سلطان پوری وغیرہ کے دوست تھے. جب کبھی کوئی شاعر ادیب ڈیہرادون آتا انہی کا گمان ہوتا، ان کے اندر رشتے ہوا کرتے، ادب پر بحث مباحثہ ہوتا. مانس کمار شاعر تھے کہ بابری مسجد کو منظم کرنے کے لیے رتھ یاترا کے ذریعے ان لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ مانس کمار ذہنی عزیز مبتلا ہوتے. سیاست میں مذہب کی سماعت پر وہ بہرا بولا پھر ڈپریس ہو جاتے تھے. قید و والد کا شاہ سناتے اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے پھر والد کے خلاف سرگرم رہے. اکثر کہا کرتے اردو مستقبل تہذیب کی تاریخ کی سب سے بڑی نشانی ہے. ان کے بیٹے ان کی نشو قدم پر ہی چل رہے تھے اور اپنے باپ کی اذیت کو بھی محسوس کر رہے تھے. تو یہ جو نکتہ ہے اور اس طرح کی جو باتیں ہیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں کہ کس طرح سے ملک میں فرقہ واریت اور فرقہ پرستی ہے اور اسے انہوں نے بہت ہی واضح انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یہ ناول ان کے جو دیگر جو ناولز ہیں اور خاص طور سے روزن اور یہ وہ، تو یہ ناول اس سے آگے کی کڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ ناول پڑھا جائے گا ویسے ہی اس کی مقبولیت بڑھے گی اور بہرحال یہ عمدہ ناول ہے. اور کچھ سوالات کی بات کیجیے ہم اس بات کرتے رہیں گے. سر جیسے یہ ناول جرمن نازم فاسزم پہ سینٹرک ہے اور اس کے ماضی میں ہوئے انسیڈنٹس کے بیس پہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے جو مائنرٹی کمیونٹی ہیں جس کو جو مدعے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی اور ان کا فیوچر کیا ہوگا اس پہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن جیسے اس ناول لکھنے کے لیے رحمان سر کو وہاں سے جانا اور پورے ورلڈ میں ہم جب بھی آپ کوئی سوشل سائنس کا پریوگ کرتے ہیں، جب نیشنلزم یا فاسزم کا بات ہوتا ہے تو جرمن ہٹلر کا نام آنا ہی آنا ہے. تو جرمن ہٹلر کا وہاں جرمن کا وہاں سے سر نے اپنے فیور کے دوران وہاں کے ریسرچ کے وہاں میوزیم وہاں کے ساری چیز کو دیکھا گیا تو وہ لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ایک غلطیوں سدھارے یا سیکھنے کا موقع دے رہا ہے کہ ہم غلطیوں سیکھ کر کیسے اپنا فیوچر ہم صحیح کریں. وہیں اگر ہم اور ہندوستان میں دیکھیں تو جب ابھی فلم آئی ہے کشمیر فائلز سے، تو کشمیر فائلز کی مووی دیکھیں تو ہمارے کتنے میں غلطیاں لوگوں نے کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صحیح غلط اس میں نہیں جا رہا ہوں، غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی غلط گناہگار کون ہے یہ الگ ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو فلم کار بھی ایک طرح سے ادیب ہی ہوتے ہیں، ان کو میں لٹریچر نہیں کر سکتے، وہ بھی فلم میں لٹریچر کا اہم حصہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے فلم کار آج اپنی غلطیوں سیکھنے کے بجائے ہم اس غلطی کو اور پروموٹ کر رہے ہیں اور سماج میں نااہلی پھیلانے کا ذریعہ مان سے اس کو. پہلی بات تو فلم کار ادیب بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ کاروائی ہوتے ہیں اور انہیں بھی لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح سے ہمارا کام بہتر ڈھنگ سے چلے گا. یہ 8 فلموں کا دور ابھی نہیں لگا، اب بزنس فلموں کا وہ فلم جس طرح سے آپ کر رہے تھے میں نے نہیں دیکھی ہے. لیکن یہاں تک کہ اس ناول کے تعلق سے یا ناززم کے تعلق سے اور ہٹلر اور زمانے میں مسلم اور چرچل جو بھی ہے، جو اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رحمان عباس کے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ اندر سے نہایت سی پریشان، اور پریشان یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک طرح سے کہیں نہ کہیں وہ ناززم، ہٹلر شاہی اور ماحول کا خراب ہونا، یہ ساری چیزیں، اور اسے وہ کسی طرح سے اسے وہ لکھنا چاہتے ہیں. اب یہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں کا مطالعہ کرتے ہیں. ایسے میں چیپٹر دیکھیے گا 2047 تاریخ فگر ہے 2047. یہ کیوں جاتے ہیں؟ اس وقت یہاں کا منظر کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب مذہب میں کیا ساری چیزیں ہیں
मैं सब कुछ पढ़ नहीं सकता हूँ, जब मजहब का उरूज इनका हो जाता है तो वही उसके ज़वाल का दिन कायम होता है। और ये जो पूरा जो मंजर है उन्होंने उसको बेहतरीन ढंग से, मैं रहमान अब्बास साहब से उससे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये नॉवेल को जो मैं पढ़ रहा था और उसमें अनीता हैं, अम्बा हैं और शहनाज हैं और तमाम जो किरदार हैं और आपका जो सफ़र रहा उसकी जो रुकात है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कहीं कहीं कुछ वो हिस्से जिसमें जो जिनसी मामला को ज़्यादा पेश किया गया है, अगर उसको हम कुछ कम कर देते तो भी नॉवेल अपनी जगह पर कायम रहता। आपका क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि नॉवल में जिन्स कितना होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जिन्स कितना होना चाहिए, महीने में जिन्स कितना होना चाहिए, हफ्ते में जिन्स कितना होना चाहिए। अगर जिन्स आपकी जिंदगी में, एक सेहतमंद आदमी की जिंदगी में और उसके उम्र के उस हिस्से में जिंदगी में सेक्स कितना है आपके, अगर आप हफ्ते में 2, 4, 5 बार जिन्स की तरफ राग़िब होते हैं और ये आपका फितरी जज्बा है, तो फिर आप तय कर लीजिए कि नॉवेल का जो मेन पोर्शन होगा उसमें जिन्स की का क्या होगा और आपकी जिंदगी में क्या है। मुझे लगता है जिन्स का काफी रोल है जिंदगी में, हमारी फिक्र पर, हमारी खुशियों पर, हमारे ताल्लुकात। जिन ताल्लुकात में जिन्स ना हो ताल्लुकात मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो खालिद तो एक्सपर्ट है इस टॉपिक का, लिखता नहीं है वो बात लेकिन हमने बात की है इस मौजू पर। मौत और जिन्स के अलावा आपके पास है क्या, आपके मुकद्दर में क्या है? तो ये सारे चीजें हैं, लेकिन पॉलिटिकल नॉवेल हिंदुस्तान में इस वक्त लिखना आसान नहीं है, मुश्किल। फिर आप पॉलिटिकल नॉवेल ऐसे मौजू पे लिख रहे हैं जिसका इजहार हर तरफ से हो रहा है। ये कोई अननोन बात नहीं है। अभी जिस फिल्म का आपने जिक्र किया उसका डिफेंस में अगर दूसरे की पूछा तो मैं कहता कि रॉ के जो फॉर्मर चीफ हैं उनका बयान बहुत अच्छा है कि ये फिल्म नहीं है, प्रोपेगेंडा है। तो इस तरह का हर चीज इस तरह की हो रही है और उसको कंप्लीटली बैकिंग है, कंप्लीटली उसको डिफेंड किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। और हर वो थॉट जो अलग है, डिफरेंट है, उसको सप्रेस किया जा रहा है। तो आप महज पॉलिटिकल नॉवेल नहीं लिख सकते जिस इशू पे मैंने लिखा है, या फिर वो काफी जर्नलिस्टिक राइटिंग हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं फिक्शन बहुत कम हो जाता है। अब ये मजबूरी होती है कि आपको बहुत सारा फैक्ट लेना पड़ता है, हालांकि फैक्ट इज नॉट गुड फॉर क्रिएटिव फिक्शन। लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें लेनी थी और मैं नॉवेल के साथ एक सवाल और आपसे, डॉक्यूमेंटेशन नॉवेल कितना अहम बनाता है? एग्जैक्टली ये मेरा एक बहुत प्रॉब्लम इस नॉवेल के साथ ये था कि मुझे बहुत सारी चीजों को के साथ मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ले सकता था। और अब सवाल उठता है कि मैं उसका इस्तेमाल कैसे करता। अब फर्स्ट कीजिए दिल्ली में फसाद हुआ है, आपके शहर में फसाद हुआ है, आप जानते हो फसाद के साथ। सवाल उठता है कि नॉवेल में फसाद कैसे आएगा, और उस एक फसाद को मैंने नॉवेल में 2 बार लिखा है। अभी नॉवेल लोगों ने पढ़ा नहीं है, मुमकिन है 4-5 साल बाद लोग पढ़े तब बात करें। एक ही फसाद 2 बार लिखा। मैंने इलाकों के नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि नॉवेल तो इस एज का है ही नहीं, नॉवेल तो इस सदी के आखिर का है। उसका जो डिस्टोपियन नॉवेल है तो इस सदी के आखिर का वो सिनारियो है। तब तक मुमकिन है इन शहरों के नाम बदल जाएं, तो इसलिए नाम की अहमियत फिक्शन में उस तरह से नहीं होती। अगर मैं फर्स्ट मेरा किरदार खालिद है नॉवेल में या रिजवान है, तो वो रिजवान ये रिजवान नहीं है, कोई और रिजवान भी तो हो सकता है ना, इसलिए एक उससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारा जो सब कुछ सामने का सच है उसको फिक्शन में मुझे लाना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा फिक्शन जो है, आप दोस्तोफिस्की का फिक्शन देख लीजिए, आप टॉल्स्टॉय का फिक्शन देख लीजिए, आप इवन जो मेरा पसंदीदा राइटर है मार्किस का नॉवल देख लीजिए, तो मार्किस के नॉवल में भी जो सच्चाइयां हैं वो तो उसकी एज की सच्चाइयां हैं। यानी वहां पे जो फाक के साथ जो मिलिट्री का जो क्लैश था, वो उससे जो कत्लो-गारत गरीब हुई, तो उसने उसको फिर एक मिलिट्री के खानदान से, क्योंकि आप मिलिट्री को लाकर ही आप फिर उसके दूसरे स्टेज में उसके क्या नुकसान होते हैं, किस तरह आदमी महरूम होता चला जाता है हुकूक से पहले और बाद में जिंदगी से। तो सनाउल्लाह का किरदार लाकर
ثناء اللہ کو دلچسپی نہیں ہے ان ساری چیزوں سے جو روزمرہ کا حصہ ہے. آپ کو بھی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں ہے, لیکن وہ ساری چیزیں ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے. یعنی اگر آپ یہاں سے باہر نکل کے جاتے ہیں اور ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دیا جائے کہ اس کے سر پہ سفید ٹوپی ہے, تو آپ کے لیے پہلی چیز تو یہ خبر ہے نا, تو آپ کہیں گے خبر ادب کا حصہ نہیں بن سکتی. یعنی کہ آدمی ہمیشہ ادب میں اس لیے محروم رہے گا کیونکہ یہ پہلے خبر بنا تھا. لیکن دوسرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک پیریڈ کی سچائی ہے, اور اگر کوئی چیز ایک پیریڈ کی بڑی سچائی ہے وہ فکشن میں آ سکتی ہے, اس کو تھوڑا سا فکشنائز کیا جائے گا. فکشن اپنے پیریڈ سے کسی طرح سے کٹ نہیں سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فکشن جو پیریڈ کے بغیر لکھا جائے وہ فکشن نہیں ہے. It has its own place in history of fiction. لیکن فکشن کے جو کور ڈسکورس ہے, کور نریشن ہے, اس میں کم از کم مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے فکشن کے بارے میں, کہ وہ اپنے زمانے کی صداقتوں سے یا ریالٹیز سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا. Now same is the first question. اب یہ کہ ہمارے ایج میں آپ دیکھیے تو LGBT کے سارے پرابلمز ہیں, لیسبینز کے سارے وہ ہیں, گے موومنٹس, اور یہ سب کچھ موومنٹس ہیں. ہمیں موومنٹس کو اپنے اطراف دیکھتے ہیں, کالج میں مضمون ہے, سبجیکٹ ہے. جب میں ماسٹرز کر رہا تھا انگریزی سے, ہم کو تو پرچہ تھا جس میں یہ سارے جو جنسی متبادل ہیں ان پر یہ پرچہ تھا ہمارا سلیبس کا. اردو ڈپارٹمنٹ اور اردو کا نصاب 18ویں صدی میں کسی ایک مصنوعی پر ابھی تک بیٹھا رہتا ہے. آپ کنٹمپورری لائف کتنی بدل گئی ہے, کیا ویریشنز آ گئے ہیں, لوگوں کے تعلقات اب اس طرح سے سمپل ایک اور ایک 11 جیسے نہیں ہیں. ایک شخص جو اپنے گھر میں بہت محفوظ اور جس کا رشتہ بہت اچھا اور جو بہت اچھا باپ ہو سکتا ہے, وہ کسی اور عمر کے حصے میں اس کا کوئی اور سیکسول پریفرنس ہو سکتا ہے. یہ سارے ڈائمینشنز اس کا حصہ ہیں. میں خاص طور سے ان کو انگیج کر رہا تھا, اور میں ہمارے پاس کو جانتا ہوں کہ جب یہ اپنی اسپیڈ میں آتے ہیں زیادہ اچھی گفتگو کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اسے ناول کا جو موضوع ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ بالکل جو کہہ کے پوسٹ ماڈرن نہیں, پوسٹ ماڈرن ہے. اور اس میں یہ ساری چیزیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں سب سے اچھی بات جو مجھے لگی کہ اس میں ایک خاص قسم کے ان کے اسلوب میں ایک کشش ہے کہ یہ ناول جو ہے ایک فکری ہے, فلسفیانہ ہے. اچھا وہ مکالمے میں بات آتی ہے نہیں, جب تک کہ آپ دوسری زبان کو نہیں پڑھتے ہیں اور وہ آپ فلسفہ نہیں پڑھتے ہیں, ان چیزوں کو آپ نہیں پڑھتے ہیں, آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں. وہ کتابوں کو تحفے میں جو علی صاحب کتاب دیتے ہیں, اس ناول یہ ساری چیزیں بات آتی ہیں. تو بہرحال یہ ناول میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عمدہ ہمارے وقت کا ایک ناول ہے, اور اسے ابھی 2 مہینے ہوئے, 3 مہینے بھی ہوں گے, لیکن بہت تیزی سے یہ ناول پھیل چکا ہے اور پڑھا جا رہا ہے. اور ان کا ناول جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے دلوں میں ایسی جگہ بناتا ہے کہ لوگ دوسرے سے مانگ کر پڑھتے ہیں. اور یہ ناول بھی روزن سے میرا خیال یہ آگے ہی جائے گا, اور یہ تقریباً زیادہ ناول ہے. اس کو شریعت قرت میں یہ ناول نہیں پڑھا سکتا. ہم ایک قرت میں اس کو پڑھ لیں ایک بار اور پوری ناول بانی سمجھ میں آ جائے, بات میں آئے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک بار سے زیادہ پڑھا جائے تاکہ ناول ہمارے لیے کچھ زیادہ پکڑ میں آئے گا اور زیادہ بہتر ہوگا. تو بہرحال سر اس ناول میں آپ نے اس جرمنی کا جو میوزیم ہے اس کا مجھے کیا, میں نے اپنا جیسے فیلڈ ورک کا بیان کیا ہے. تو ناول کا جو بیسک بنیادی ہوتا ہے کہ شاید امیجنیشن. سر امیجنیشن ناول اگر یہ فکشن رائٹنگ کے لیے کیا گراؤنڈ ورک اور فیلڈ ورک یا ایتھنوگرافی کا ہونا لازمی ہے؟ خیر سمجھ گیا, میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میونخ میں ایک میوزیم ہے جسے ڈاہو کنسنٹریشن کیمپ ہے. وہاں انہوں نے کیا کیا ہے, اب اس کو ماڈرنائز کر رہے ہیں تاکہ تھوڑی اس کی وحشت میں کمی آئے. تو وہاں بھی کافی لوگوں کو چلایا گیا اور کر دیا. ایک جگہ ہے کنسنٹریشن کیمپ کے پیچھے جہاں پر جن کو جلایا جاتا تھا ان کی جو رات اس کو رکھا جاتا تھا. اس سے ذرا فاصلے پر انہوں نے ایک چٹیل ایک میدان میں ایک بیچوں بیچ گارڈن میں آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ کوئلہ جیسا کچھ بکھرا ہوا ہے. یہ فیکٹ ہے. تو وہ اصل میں وہ کوئلہ نہیں ہے, وہ لوگ جن کو جلایا گیا تھا ان کی رات سوکھ کر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایسی بن گئی جیسے آپ کو لگتا ہے وہ پتھر ہے یا کوئلہ ہے. فیکٹ کو آپ دیکھیں گے وہ
اس کو آپ اس طرح لکھ نہیں پاؤ گے. وہ ناول میں چونکہ آپ کا تجربہ ہے, آپ نے چھو کر دیکھا ہے اس کو, وہ آپ کے امیجنیشن کا کہیں اور حصہ بنے گا. اگر بہت اچھے سے نہیں بنتا ہے تخلیقی سطح پر تو یہ ناکامی ہے, لیکن اگر وہ بہت نفاست سے بہت ریفائنڈ وے میں اگر آپ کی رائٹنگ میں آتا ہے, جیسے چیک ریپبلک میں جو کنسنٹریشن کیمپ ہے انہوں نے اس کو ایسے بنایا جیسے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہی لوگ بیٹھے ہوئے موجود ہیں, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کسی کا بستر پر کسی کا کوئی چشمہ بھول گیا ہے, کوئی اپنے باتھ روم کی طرف چلا گیا, یعنی جو پورا لائف وہ ویسا ہی تھا ان کے موت سے پہلے. تو وہ جب فیکٹس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد کھیل آپ کے امیجنیشن کا ہی ہے. تو امیجنیشن میں آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کریٹیوٹی پر. اگر آپ کمزور رائٹر ہیں تو آپ اس کا بہتر استعمال نہیں کر پائیں گے تجربے کا, اور وہ ریڈر جو ہوتا ہے آپ اس کو چیٹ نہیں کر سکتے. ریڈر جانتا ہے کہ یہ تجربہ کچا ہے, کمزور ہے, اور لٹریچر میں کوئی بھی چیز آپ بہت دیر تک اگر وہ کچا ہے تجربہ لکھنے کا تو وہ سسٹین نہیں کر سکتا, چاہے وہ میں لکھوں کوئی ایکسپائر. اگر وہ تجربہ امیجنیشن کا حصہ بن کے ایک پراپر چینل سے ناول کا حصہ بنتا ہے تو وہ ریڈر کے ایک بڑے حصے میں اپنے لیے کوئی گنجائش پیدا کر سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ سیریس ایشو نہیں ہے. سر اس سے دوسرا اس کے کور سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ ظاہر سی بات آپ فکشن رائٹنگ کرتے ہو, آپ کے پیچھے اس کے پیچھے کچھ امیجنیشن ہوگا سر. یہ جو یہ میں نہیں ہوں, کچھ لکھا یہ بہت سارے لوگوں کو خامخواہ یہ لگتا ہے کہ یہ میں نہیں ہوں. یہ میں نیٹ پر سرچ کر رہا تھا کلوز بائی کو جب برف کا سین, کیونکہ اس ناول میں کارگل کا بہت ذکر ہے, کشمیر کا بھی ہے, کارگل کا بھی ہے, کیونکہ کارگل میں وہ کافی عرصہ گزرتا ہے جہاں پر اس کا پہلی بار ایک جو ہے نا پوسٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہاں پر اس کی شادی ہوتی ہے, اس کو بیٹا ہوا ہے, اور اس کے بعد ایک نوجوان فوجی آتا ہے جس کی طرف وہ دیکھتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں. میں تو اس کو اظہار ندیم کی طرف سمجھا. میں نے اسی لیے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ پر میرا غم مشترک ہے, آپ سب غور نہیں کیا. تو اظہار یہ کرتا ہے, لیکن میں نے اظہار کو یہ فیڈ کیا تھا. اور اس کے بعد یہاں پر ایک سانپ ہے, سانپ ایک سمبل ہے کیونکہ اس ناول میں بہت سارے ڈریمز ہیں, اور جو ترکیب کی نظر رکھتے ہیں اور جو فکشن کی نظر رکھتے ہیں, مطلب عام ریڈر تو اس کو دلچسپی کے حساب سے پڑھ لے گا کہ سانپ آیا, اس نے وہ پھل تھا وہ کھا لیا اور چلا گیا. لیکن سائیکولوجی میں سانپ کس چیز کا استعارہ ہے, اور وہ اس ناول میں ہر خواب میں آلموسٹ ہے, آلموسٹ ہر خواب میں, وہ اس کی ماں کے خواب میں بھی ہے, اس کے خواب میں بھی ہے سب. تو وہ کیا رول ادا کرتا ہے اس کو سمجھنا. اس کے بعد یہ جو لائن ہے یہ ہر کنسنٹریشن کیمپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے, اس کی پوری رودات کے ناول میں نے بیان کی کہ یہ بھی ایک ناولسٹ کا کوٹیشن تھا کہ آپ کام کیجئے تو آپ کو اس کا آپ آزاد ہو جائیں گے, نجات کا ذریعہ آپ کے لیے کام ہے. لیکن اس طرح سے کہہ کے ہٹلر نے ان کو یہودیوں کو کنسنٹریشن کیمپ کی طرف, اور وہ اس کی لکھا تھا. تو ایک طرح کا دھوکہ تھا, فراڈ تھا یہ, کہ آپ کو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم کس طرح آپ کو فراڈ کرتا ہے, یہ سب. تو اس طرح یہ کام کیجیے آپ کی نجات ہو جائے گی, ویسا کچھ ہوا نہیں. اور پیچھے یہ یہاں پر ایک تصویر ہے یوروپ میں جہاں کلیسا کا حصہ بنایا گیا, جہاں پہ انسانوں کی ہڈیاں ہی استعمال ہوئی ہیں اس پورے کلیسا کو بنانے کے لیے, ان کی کھوپڑیاں اور ہاتھوں اور پیروں کی ہڈیاں. تو اور اس ناول کا ایک ان ساری چیزوں سے کنیکٹ کرتا ہے اس کو مہابھارت, کہ جب تک ہم مہابھارت کی جنگ کو, اور مہابھارت کو یہ پروٹیگنسٹ مہابھارت کا عاشق ہے, اور وہ اپنے طریقے سے مہابھارت اور پرانی کتھاؤں کو انٹرپریٹ کرتا ہے, اور اس کا فیتھ اس میں کافی اسٹرانگ ہے پوری اس تہذیبی روایت. اور اس کو یہ لگتا ہے کہ جب تک اب مہابھارت, اگر انسان نے مہابھارت سے آج تک کوئی تجربہ جس آدمی نے نہیں سیکھا ہے, وہ دوسری کسی جنگ سے کوئی تجربہ نہیں سیکھ سکتا. کہ مہابھارت کی جنگ کیوں ہوئی, کن کے درمیان ہوئی, اس کا انجام کیا ہوا, اور یہ وہ بھی آدمی تھے جنہوں نے وہ جنگ لڑی, انہیں آپ الگ الگ ناموں سے پکارے. آج آدمی پچھلی صدی میں بھی وہ آدمی تھے جنہوں نے دو عالمی جنگوں میں لوگ بھی سیم جو ممالک. اصل میں آدمی نے پچھلے ہزاروں برسوں سے زمین پہ کیا سبق سیکھا, اگر ہم نے مہابھارت سے یہ سبق نہیں سیکھا ہے, اور ہم نے واقعی میں نہیں سیکھا, اور یہ پروٹیگنسٹ اس لیے کہتا ہے کہ آدمی کے مزاج میں سیکھنا ہے ہی نہیں, سیکھنا نہیں ہے, آدمی سیکھتا نہیں ہے. تو جب جس آدمی نے کچھ نہیں سیکھا اس آدمی کا مستقبل مزید تاریخی ہو سکتا ہے, آپ جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, آپ ناقتیں کریں گے, آپ زمین کے حصے کے لیے ایک دوسرے کا
کہ قتل کی ندیاں بہائیں گے جو مہابھارت کا سبق ہے. زمین کے لیے آپ لڑیں گے, مریں گے, کٹیں گے, فنا ہو جائیں گے. And that is one portion of his characters. اس طرح بہت ساری چیزیں اس سے کنیکٹ ہیں. رحمان عباس صاحب اس ناول کو پڑھتے ہوئے نا ذوقی صاحب مجھے یاد آ رہے تھے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ناول نگار جب کوئی ناول لکھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے ذہن میں کوئی نیا پلاٹ اور کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو اس موضوع پر یہ بالکل ایک نئے موضوع کا انہوں نے نئے ڈھنگ سے پڑھا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ماضی اور مستقبل دونوں کو ملا کر جس طرح سے انہوں نے ہمارا مستقبل کیا ہوگا, ہمارے یہ اقلیتوں کے مسائل جو ہندوستان پاکستان میں کیا ہوگا, کشمیر تنازع کا حل کیا ہوگا, ملک میں جو جارحیت ہے, جو شدت پسندی ہے, اس کا کیا ہوگا, اس طرح کے بھی کئی سوالات یہاں کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ نئے ڈھنگ کا, نئے زمانے کا ایک اپنا ناول ہے. ادھر ناول اور ایسا تھا اور بہت پڑھا ہو گیا ہے اور اس میں بھی اس طرح کا ذکر ہے. اور اللہ میاں کا کارخانہ, اس میں بھی انہوں نے دیکھی کہ ہمارے زمانے کی سائیکی کو کس طرح سے لکھا ہے, یا پھر خنجر پانی میں پورا کس طرح سے اس کو جذب کر گیا ہے اس ناول میں, کہ کس طرح سے ہمارے عہد کا المیہ. لیکن اس ناول میں یہ ہے کہ جو یہ کہیے کہ تہذیبیں ہیں, ایک جرمن کا معاملہ ہے اور ایک ہندوستان کا معاملہ ہے, اور ہندوستان اور بڑے صغیر کہہ دیجیے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے, اور جو مسائل سے گر رہے ہیں, جس طرح کے یہاں مسائل ہیں وہاں بھی مسائل ہیں, لیکن ان مسائل پر کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے, کوئی کچھ بول نہیں سکتا ہے. اور اگر اس نے کچھ کہہ دیا, ہاں یہ بات کیا ہے کس طرح سے یہاں ایک خاص قسم کی جو نیشنلزم ابھار ہو رہا ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے نہایت سے خوبصورتی سے اس ناول میں زندگی میں پیش کی ہیں. اور مختلف کردار ہمارے سامنے, انسان کے چہرے بھی کیسے بدلتے ہیں, نیلا کا کردار ہے, یہ زفر کردار ہے, وہ چہرے کیسے بدلتے ہیں, یا شہناز کیسے بدلتی ہے خاص طور سے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ انہوں نے ہمارے یہاں پیش کیا ہے. میں صرف ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو تھوڑا سا میں چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہوں کہ روزن کا جو ناول آپ کا آیا, ظاہر بات ہے وہ بہت ہی مقبول ہوا, اور ماشاء اللہ اس ملک میں آپ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا, اور بڑی بات ہے, کہ خوشی کی بات ہے. اور اس کے بعد زندگی ناول آیا. ہم لوگ کبھی اسے پڑھ رہے ہیں, بہت پہلے سے کوئی رائے دینا مشکل ہے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ روزن کے بعد کا اگلا قدم زندگی 2 قدم آگے ہے؟ رائٹر کے لیے یہ طے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ رائٹر سیکھتا ہے, رائٹر لکھنا سیکھتا ہے. ہر کتاب میں آپ ہر رائٹر, میری نظر سے جتنے ناول گزرے ہیں, جو ناول میں نے پڑھے ہیں, انکلوڈنگ آگ کا دریا اور بھی ساتھ ناول, ہر ناول میں اس کی اپنی کمزوریاں, خامیاں, اور اس کی اپنی اچھائیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں ہر کتاب میں. روزن جو ابھی اسی ہفتے مما کا آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ انگلش سینڈوچ بھی شائع ہو رہا ہے, بلکہ آپ کو شکریہ, بہت آپ کی محبتیں شریک رہی ہیں اس کتاب کے سفر میں. تو اس میں بھی میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہوا ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں, اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رائٹرس کو پتہ نہیں ہوتی. آپ سوچیں گے میں نے بتائی تیری غلطی تو یہ نہیں, رائٹر کو پتہ ہوتا ہے, وہ دوبارہ ٹیکسٹ پڑھتا ہے. ہم سے اردو میں ہمارے ساتھ ایک اور پرابلم ہے, ہمارے یہاں پروف کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں جو کتاب شائع کرتا ہے وہ کتاب کو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے, کتاب اسی طرح پریس کی جاتی ہے. رائٹر سے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ پروف ریڈر ہو, وہ املا دے کے اصلاح کرتا بیٹھا ہے. ناول ہونے کے بعد آپ 1 سال تک اس کو ٹھیک انگریزی میں ایڈوانٹیج دیے, اور اسی لیے انگریزی کی کتاب میں آپ کو پروف اور گرامر کی غلطیاں اسی لیے نہیں ملتی کیونکہ ایڈیٹوریل بورڈ کام کرتا ہے. اور مجھے خوشی ہوئی کہ فوانی جب چھاپ رہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ایڈیٹوریل بورڈ فارم کیا ہے, اس پہ کچھ سجیشن مجھ سے بھی مانگے انہوں نے. تو جب ایڈیٹوریل بورڈ سے ہو کے کتاب پریس میں جائے گی تو اس میں وہ چھوٹی چھوٹی اغلاط آپ کو نہیں ملیں گی جن پر ہم بھی خامہ خواہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے رہتے ہیں. چھوٹا پن ہے یہ. اردو میں ہم ایک دوسرے کا یہ کہیں گے دیکھو اتنے اصلاح تعلیم بھی لگ گیا, سب پروف ریڈنگ کا کام ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں سنجیدہ مباحث نہیں ہیں بلکہ سطحی مباحث زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم سطحی چیزوں پر باتیں کرتے رہتے ہیں. ہم ٹیکسٹ پر, کنٹینٹ پر, ٹریٹمنٹ پر, اور معاصر ناولوں میں ایک ناولسٹ کس طرح سے الگ لکھ رہا ہے, اس کی کیا تھنکنگ ہے. میں نے کسی نقاد کو نہیں دیکھا,
और फिर इसलिए मुझे तनकीद लिखनी पड़ी, जो ये कहे कि भाई पैगाम आफाकी, मुशर्रफ आलम ज़ौकी और वो शाइस्ता फाखरी, ये तीनों जो नॉवेल लिख रहे हैं, एक ही पीरियड में नॉवेल लिख रहे हैं, इन तीनों का रवैया कैसे अलग है, तीनों का लिसानी मिजाज कैसे अलग है, तीनों का तखय्युल किस तरह अलग है, तीनों ने किस तरह से ट्रीट किया नॉवेल को, तीनों के यहाँ किरदारों का उतार चढ़ाव कैसे है, तीनों के यहाँ मकालमा कैसे होता है, एक सीन पीरियड यानी बयानियां शुरू जाते जाते बयानियां किस तरह मकालमे में तब्दील होकर आपको पता है, ये जो चीजें हैं, ट्रीटमेंट है, किसी ने डिस्कस नहीं की। और इसलिए उर्दू की तनकीद से मैं काफी मायूस हूं, और मैंने इसका बार-बार इजहार नहीं कर पाए हैं। कंपैरेटिव नॉवेलों पर एक यानी आप सिर्फ ये करेंगे कि अगर आपका दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है, या जिनके साथ मुस्तकबिल में किसी रिश्ते का इम्कान है, तो आप उसकी किताब पे तबसरा कर रहे हैं। दिस इज नॉट लिटरेचर, ये काफी निजी है, पर्सनल है। कम से कम मैंने पिछले 20 वर्षों में जितने नॉवेल शाया हुए हैं, एक दो को छोड़कर सब पर लिखा, क्योंकि वो मोहब्बत है आपकी, उसमें नहीं होता है, सिवाय एक दो लोगों को इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उस पर अच्छा लिखूं तो भी उसमें तलाश कर, इसलिए मैंने उनको लिखा, वरना सारी किताबों को मैंने लिखा है, प्रमोट किया है। तो इश्यूज हैं उर्दू के बहुत सारे। आपने एक किताब लिखी है बहुत ही उम्दा, और उर्दू फिक्शन के ताल्लुक से उसमें एक मजमून भी है आपका, साहित्य अकेडमी से छपी थी ना जी, उर्दू नॉवल है ना, 21वीं सदी में उर्दू नॉवल है, और उसमें बहुत सारे मज़ामीन भी हैं, लेकिन उसमें सबसे उम्दा आपका मुकदमा है ना, जिसमें वो सारी बातें हैं वो सामने आती हैं। और जो आपने जिक्र किया, तो इस सिलसिला शुरू हुआ था, आपको याद होगा कि ज़माने में बलराज कोमल ने एक मजमून लिखा था उर्दू के 3 नॉवल, और उस ज़माने के 3 नॉवलों को दो ज़मीन और मकान और ये पानी का उन्होंने जिक्र किया था, और इंडिविजुअल नॉवल पर ज़्यादा तबसरे आए हैं, तनकीद भी है, और किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन बहरहाल तो बाकी आपको सर मैं आखिरी सवाल एक करूँगा कि आपके हम पिछले कामों को अगर देखें तो आपके कामों में ये बाबरी मस्जिद, मुंबई बम धमाके, ये सब बहुत बड़े पैमाने पर इनका गया, और इस किताब का भी जो मौजूदा दौर में जो सियासत चल रही है उस पर ये बिल्कुल सेंटर है। तो सर मैं आपसे नहीं सवाल ये सर, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सी समय प्रश्न क्वेश्चन जैसे कौन सी मतलब घटना आपको ज़्यादा दुख पहुंचाया कि आप एक फिक्शनल राइटिंग बनाया, फिक्शनल राइटिंग हमेशा उन चीज़ों को सेंटर बनाया जो चीज मौजूद सियासत को आपने झकझोरता। हमारे पसंदीदा नॉवल निगार है जेम्स जॉयस। जॉयस का कहना ये था कि राइटर जो है वो अपने 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 मुल्क का ज़मीर है। राइटर किसी और मखलूक के लिए नहीं लिखता है, या किसी दूसरे सैयारे से आता नहीं है यहाँ और यहाँ बैठ के लिखे और चला जाए, नहीं। आप लोगों के दरमियान से हैं, लोगों की जिंदगी का ज़मीर है, आपके मुल्क का ज़मीर है। इसका ये मतलब, और इसलिए उसका नॉवेल जो है वो उसके पूरे मुल्क की जो सिचुएशन है, यूलिसिस अगर आप अलग तरह से तस्वीर करें तो यूलिसिस उसके मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसके शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसका एक डिटेल एक्सप्रेशन है। तो हमारे मुल्क में और होता है कि हमारे मुल्क में जो तब्दीलियां आई हैं समाजी सतह पर, सियासी सतह पर, उसके मुहर्रिकात में से एक उसका एक सेंट्रल पॉइंट तो पूरा वो बाबरी मस्जिद का सिनारियो है। उससे पहले तक मैंने बंबई में कभी तफरीक नहीं देखी थी मार्च में। उससे पहले हमारे चाइल्डहुड में हम कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घरों पर आ रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख सब एक हैं, कोई तसव्वुर नहीं था सेपरेशन। लेकिन बाबरी मस्जिद का कैंपेन जिस तरह से रन हुआ है, उसके बाद एक सेग्रीगेशन क्रिएट हुआ, और आपको किरदार चूंकि उसी फ्रेमवर्क में है इसलिए उसके साथ लिंक बनता है, और वो चूंकि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है आपके मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, वो आपके टेक्स्ट से गायब नहीं हो सकता, हत्ता कि आप साजिश उसे गायब करना ना चाहें। तो और मैं लिटरेचर को समझता हूँ कि लोगों के लिए लिखा जाता है, लोगों को पढ़ना है, उसे इंटरप्रेट, और अंग्रेजी में भी किताबें अपने मुल्क, अपने समाज, अपने माशरे की सियासत से कटकर नहीं होते।
تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ یہ سارے فیکٹرز ہیں. میری سب سے بڑی بات جو ہے وہ سارے اٹھاتا ہے، لیکن جو آپ کا اس میں اسلوب ہے وہ بہت زندہ ہے، اور ایک بار جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، یا جو لوگ اس کو نہیں تو پڑھیں گے ان کا اندازہ ہوگا کہ تمام معاملات پر، اور وہ جس طرح سے اسے تو بار بار لیے جاتا کہ بامبے کا حادثہ خاص طور سے وہ حواس میں شاید ہوا، بابری مسجد حواس میں شاید ہوا، فسادات، کشمیر تنازع، یہ جو بھی ہماری جو بھی نفسیات ہے وہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کو خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے اس میں یہ ایک نظام کیا ہے، حلول اور بہت ہی زندگی کے ساتھ زندگی ہمارے سامنے آیا ہے، اور انشاءاللہ یہ بتایا گا. یہ نوبل طور کا آپ کے لیے ہر چیز کا آپ سے پیرا اور آپ کی اس پر نوبل ملا سب سے نہیں سب سے تو ہو ہی نہیں سکتا. میں ایک پیراگراف کی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر ہم اس پروگرام کو آپ کو بہت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کھانے کا بھی وقت ہے. اس کو ایک پیراگراف چھوٹا سا پڑھتے ہیں 2-3 منٹ اور پھر اجازت ہے سر. آرام. ثناء اللہ کا ذہن ایک سمت غیب کی طرف کھل رہا تھا. وہ اپنے آس پاس عجیب روشنی محسوس کر رہا تھا، روشنی جو عدم سے معاذ وجود میں آئی اور عدم ہی اس کی تلاش ہے. وہ ٹہلتا رہا، دیر تک سوچتا رہا، اور سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی. ایک عرصے سے وہ خوابوں سے محروم تھا. آج جب اس کی آنکھ لگی تو عجب عہد انتشار میں کھلی، ایک ایسا عہد جس میں زمین، آسمان، سمندروں، پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں، دلدلوں، جھیلوں، آبادیوں، ویرانیوں، کھیتوں، ندیوں، پیڑوں، پودوں، حد نظر ہر جا، ہر شے، آدمی، جانور، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، حتیٰ کہ اوربینی دنیاؤں میں وائرس اور بیکٹیریا بھی مصروف قتال اور حالت جنگ و جدال ہیں. ممالک ملکوں کے خلاف، مذاہب مذہبوں کے خلاف، مسالک مسلکوں کے خلاف، جماعتیں جماعتوں کے خلاف، مسلمان ہندوؤں کے خلاف، ہندو مسلمان کے خلاف، یہودی عیسائیوں اور مسلمانوں کے خلاف، عیسائی یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف، مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف، یورپ افریقہ اور ایشیا کے خلاف، افریقہ مشرق وسطی کے خلاف، مشرق وسطی یورپ کے خلاف، جاپان چین کے خلاف، چین تائیوان کے خلاف، جنوبی کوریا شمالی کوریا کے خلاف، ہندوستان پاکستان کے خلاف، پاکستان افغانستان کے خلاف، بنگلہ دیش میانمار کے خلاف، ہندوستان بنگلہ دیش اور پاکستان کے خلاف، چین پاکستان ہندوستان کے خلاف، ایران عراق شام کے خلاف، ترکی پولینڈ اور روس کے خلاف، روس امریکہ کے خلاف، امریکہ مشرق وسطی کے خلاف، مشرق وسطی اسرائیل کے خلاف، اسرائیل فلسطین اور جارڈن شام ایران ترکی اور مشرق وسطی کے خلاف جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے. جنگ کا عرصہ طویل تھا، اس لیے وقفے وقفے سے دشمن بدل جاتے، پھر جنگ کا میدان بدل جاتا، دوست بدل جاتے تو ہتھیار بھی بدل جاتے، ہتھیار بدل جاتے تو جنگ کی شدت میں کمی و بیشی ہو جاتی. یہی حال جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں، اوربینی مخلوق کا تھا، جنہوں نے جنگلوں، صحراؤں، دلدلوں، جھیلوں، ندیوں، پیڑوں، پودوں اور سڑی گلی اشیاء پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے جنگ جاری رکھی. جب جنگ آخری پڑاؤ میں داخل ہوئی تو مشینی فوجی نمودار ہوئے، جن کے پاس برقی اور مقناطیسی ہتھیار تھے، جن سے شعاعیں نکلتی تھیں اور جن چیزوں سے جا کر ٹکراتی وہ خاک ہو جاتی. جدید کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کا انبار لگا ہوا تھا، جن کا جہاں استعمال کیا جاتا وہاں کی زمین تیزاب میں بدل جاتی اور ہر زندہ شے تیزاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی. نیوکلیئر ہتھیار تھے جو بڑے جغرافیائی رقبوں، علاقوں، شہروں، قصبوں کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے تھے، زمین کو بانجھ کر رہے تھے. ثناء اللہ میدان جنگ کے بیچ کھڑا تھا، اس کا قد سب سے بڑا تھا، وہ کئی ممالک کو بیک وقت دکھائی دے رہا تھا. اس کا ایک پیر ایک ملک میں اور دوسرا دوسرے ملک کی سرزمین پر ہوتا. اتنا کبیر القامت بنی آدم زمین نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ زمین پر چل رہا تھا اور زمین اس کے لیے چادر بنی تھی. اس پر ہر سمت سے حملہ ہو رہا تھا، میزائل چلائے جا رہے تھے، کیمیائی، حیاتیاتی اور نیوکلیئر ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے. وہ ان ہتھیاروں کو کیچ کرتا اور پھینکنے والوں پر دے مارتا. اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ اس جنگ میں کیوں آیا ہے، وہ کس کے ساتھ ہے، وہ کس کا دشمن ہے، وہ کون لوگ ہیں، کون ممالک ہیں جو اس کی آمد پر خوش ہیں اور کون ہیں جو اس کی آمد کو قیامت کی نشانی تصور کر رہے ہیں. وہ کون ہے جن کی مذہبی کتابوں اور جن کے عرفان نے اس کی آمد کو نوید سنا رکھا ہے، اس کے آمد کی نوید سنا رکھی ہے. وہ کون سی قوتیں ہیں جن کے صحائف نے اس کی آمد کو بدشگون قرار دے رکھا ہے. اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اسی لیے وہ بدحواس میں یہاں سے وہاں بھاگ رہا تھا.
मेरा ख्याल है ये ज़िंदगी पर मुकाबला जो है नहायत ही उम्दा था और रहमान अब्बास साहब की मौजूदगी हम सब के लिए तो बड़ी बात है और बड़ा फनकार है और क्योंकि हाँ हमारे दोस्त हैं और हम लोग आपस में बातें करते रहते हैं और इनके नावलों की जैसी ज़माने में मकबूलियत है वैसी मकबूलियत कम है बल्कि रेख्ता ने भी लिखा कि सबसे ज़्यादा जो किताब जो पढ़ी गई है रेख्ता वेबसाइट पर वो इनका नावल रोज़ा है और भी इनके नावल और उनकी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं और ये कुंवर रंजीत चौहान साहब ने ख़ास तौर से ज़िंदगी पर इस मुज़ाकरे का इनकार किया है वो भी मुबारकबाद के मुस्ताहक़ हैं और रहमान अब्बास तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत उम्दगी से अपनी बातें की खुली फज़ा में गुफ्तगू की बातें हुई हम लोगों ने बहुत शिकड़ा की और बातें भी की मैं जानता हूँ तो उससे मोहते हैं बहुत अच्छा होते हैं और इनको गुस्सा दिलाना ज़रूरी है तो बहरहाल तो इसे तरह से इसे मुज़ाकरे का इख्तिताम होता है और हमारे दोस्त ने जिस तरह से कंडक्ट किया उर्दू की महफिल मजलिस में इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस महफिल में आप आ गए हैं आप कायम रहिएगा इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब जनाब रहमान अब्बास साहब और जनाब नौशाद साहब अब जश्न अदब की जानिब से एक टोकन ऑफ लव निशान यादगार आप सबकी खिदमत में पेश किया जाना है मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अपने वॉलंटियर से कि वो मेमेंटो कराएं और सबसे पहले जनाब नौशाद साहब की खिदमत में और जनाब प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब की ऑडियो तो फिर कैसे व्यवस्था होगी ऑडियो वाला बंदा ही नहीं है तो ऑडियो कहाँ से माइक है आपके पास माइक है माइक दे देना हम लगा देंगे माइक कहाँ से पड़ा तो था आपके पास कल गन्ना के छोटा